الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور کاٹتے ہیں اس سے جس سے جوڑنے کا حکم دیا اللہ پاک نے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کاٹتے ہیں، رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، تعلقات کاٹتے ہیں، محبتیں کاٹتے ہیں، جس سے اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب وہ دیکھیں جو رشتہ داریاں کاٹ رہے ہیں، دوستیاں کاٹ رہے ہیں، محبتیں کاٹ رہے ہیں، اللہ پاک نے تو جوڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے تو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، جھگڑے پھیلا رہا ہے، اختلاف پھیلا رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو رشتے توڑنے والے ہیں، جن سے اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اولاد کو والدین سے جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، ہمسایوں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کاٹتے ہیں اس سے جس سے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان میں۔ اب دیکھیں کون کون فساد پھیلا رہا ہے زمین میں۔ یہ چیز عام ہو چکی ہے، لوگ رشتہ داریاں کاٹنے میں، تعلقات خراب کرنے میں، فتنے ڈالنے میں عام ہو گئے ہیں۔ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک ہمیں توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا بنائے۔ خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کینچی لے کر اور سوئی لے کر پیش کی۔ آپ نے کینچی کو چھوڑ دیا، سوئی کو قبول فرما لیا۔ عرض کیا حضور کینچی کیوں ترک کی اور سوئی قبول کرنے کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا سوئی جو ہے نا، سوئی اس لیے قبول کی، کینچی کاٹنے والی ہے، دوریاں پیدا کر دیتی ہے، جو چیز اکٹھے ہو اسے دور کر دیتی ہے، اور سوئی دور جو ہو کٹے ہوئوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ہمیں جوڑنے کے لیے پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں جوڑنے والا بنائے۔ اب اس پر ایک حدیث شریف سماعت کر لیں۔ طبرانی شریف کی حدیث شریف ہے، مستدرک امام حاکم البزار میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا، آسان حساب فرمائے گا۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی اللہ پاک اس سے آسان حساب فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ وہ 3 خوبیاں صحابہ پاک نے عرض کیا حضور وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو حضور نے پہلی خوبی جو بیان فرمائی، صفت بیان فرمائی، وہ کیا؟ فرمایا تؤتی من حرمک، فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ اب دیکھ لیں اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم جو ہمیں نہیں دیتا ہم اسے دیتے ہیں؟ کیا جو ہمیں محروم رکھتا ہے کیا ہم اس کو دیتے؟ ہم تو اس کو نہیں دیتے، ہم تو اس کو دیتے جو ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ رسول کو پسند کیا ہے؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو محروم نہ کرو، تم اس کو دو۔ یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک قیامت والے دن آسان حساب فرمائے گا اور داخلہ بھی جنت میں فرما دے گا۔ اللہ پاک کوشش کریں، آپ میں بھی کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ دوسرا فرمایا وَتَعْصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے تعلقات توڑے تم اس سے جوڑو۔ اب یہ معاملہ بھی دیکھ لیں کتنے توڑنے والے ہیں، ساری توڑنے والے لگتے ہیں، ساری توڑنے پہ لگے پڑے ہیں، جوڑنے والا کوئی ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا، بیٹے باپ کا جھگڑا، بھائی بھائیوں کا جھگڑا، بہن بھائیوں کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد کا رشتہ داروں سے جھگڑا، ماموں سے جھگڑا، چاچوں سے جھگڑا، پھوپھیوں سے جھگڑا، آنٹیوں سے جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ کیا ہم جوڑنے والے ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں۔ توڑ کر کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ جوڑنے سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ آسان حساب فرمائے گا اور جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ نیت کر لیں آج کے بعد ہم توڑنے والے نہیں بنیں گے، ہم جوڑنے والے بنیں گے۔ اور تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے زیادتی کرے معاف کر دو۔ مشکل کام ہے، یہ تینوں آسان نہیں ہے، اس لیے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔
نفس سے امارہ پر بھاری ہیں. نفس چاہے گا نہیں میری بےزتی ہے، میری رسوائی ہے. نہیں مسلمان، تو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو عزتیں ہیں، یہ چاہتا ہے بھائی. اصل عزت آخرت کی عزت ہے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا ہماری بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے. دنیا والوں کے سامنے عزت والا بن کے ہمیں کیا ملے گا اگر اس بارگاہ سے دھتکار دیا گیا؟ تو یہ 3 خوبیاں سرکار نے صفت بیان فرمائی. صفات اس پر عمل کریں، میں بھی عمل کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نیت کر لیں. انشاءاللہ حضور کے اس فرمان پر عمل کریں گے. قرآن کی آیت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا زمین میں فساد مت برپا کرو. کس طرح کہ کاٹتے ہو اس سے جس سے تمہیں اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا. جب جوڑو گے نہیں توڑو گے تو فساد ہی برپا ہوگا. فرمائی وہ لوگ نقصان والے. اللہ پاک نقصان والوں سے بچائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملانے والا بنائے. اپنے اختلافات ذاتی چھوڑ دیں اللہ رسول کی رضا کی. اور فرمایا میرے آقا نے کیا ملے گا؟ ذالک یدخلک اللہ الجنہ. اللہ پاک جس میں یہ 3 کام جس نے کر لیے، خوبیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. میرے آقا نے فرما دیا. اللہ پاک ہمیں ان تینوں خوبیوں کا جامع فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.